آس کیسر کے سلسلے میں ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں سب سے پرومیننٹ ایک کویسچن ہے کہ آپ ابھی ریسنٹلی ایک ہیٹ سپیچ کا وکٹم بنے ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملک بھر کے بظاہر لبرل سمجھے جانے والے لوگ آپ کے خلاف کمپین کر رہے تھے. ہوں۔ تو یہ سلسلہ آخر شروع کہاں سے ہوا اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ کہاں تک پہنچے گا؟ دیکھیے یہ ایک انفارمل فیلسی ہے، پوائزننگ دا ویل اسے کہا جاتا ہے۔ پوائزننگ دا ویل مطلب یہ ہے کہ آپ کنویں میں آپ زہر ملا دیں۔ آئیڈیا اسینشلی یہ ہے کہ آپ آئیڈیاز کو ڈسکس نہیں کر سکتے تو کسی پرسنالٹی کو اتنا زیادہ ملائن کر دیں، اتنا ڈسکریڈٹ کر دیں کہ اس کی بات افیکٹو نہ رہے، پری ایمپٹیولی آپ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں کہ بعد میں کسی تک وہ بات جائے تو لوگوں کے ذہن میں آپ نے پہلے ہی ایک امیج بٹھا دیا جائے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ رویہ ہے ہمارے سیکولرز اور لبرلز کی طرف سے کہ جو خود کو پریزنٹ کرتے ہیں بڑے پروگریسو اور ایک سوچ کی وسعت رکھنے والے لوگوں کے طور پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دے آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ۔ تو یہ ابھی ایک ایک مولوی صاحب اپنا سرفیس پہ آئے تھے، یک بعد دیگرے 3 ان پہ الزام لگے بچوں کے ساتھ بدفعلی کے، اور وہ ایک سے دوسرا بھونڈا، اور اس پہ میرے جو ویڈیو رسپانسز رہے کہ پرنسپل پوزیشن ہمیں رہی کہ جو بھی ایف آئی آر میں لکھا ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو جرم ثابت ہوتا ہے اس کا جو سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے۔ لیکن اس طبقے نے وہ 10 15 منٹ کی ویڈیو میں سے 20 30 سیکنڈ کے کلپس اپنی مرضی سے نکال کے اس کو پھر روتھلیسلی پیڈل کرنا شروع کیا۔ اور دیکھیں ایک ٹرولز کا لیول ہوتا ہے وہ آپ ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بیکاز سوشل میڈیا کی نیچر یہ ہوتی ہے، لیکن وہ سنجیدہ لوگ عباس ناصر صاحب ہو گئے یا ایمان مزاری صاحبہ ہو گئیں، نگت داد صاحبہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں لیکن بہرحال یہ معاشرے کے سنجیدہ لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات رہی۔ باقی دیکھیں لوگ، آپ آئیڈیاز کو ڈسکس کریں اور آپ کے پاس دلیل کی طاقت ہے تو بھائی ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ جو سچ مجھے پتہ ہے وہ کسی اور کو نہیں پتہ ہو سکتا، میں غلط ہو سکتا ہوں، کریکٹ میں اسی طرح سے گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ لیکن جب آپ یہ سٹارٹ کر دیں کہ کسی آدمی کو آپ اس کے آئیڈیاز سے آپ اس کو نہیں میٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کی خاندان کو گلیاں دلوانا شروع کر دیں، اس کو گلیاں دلوانا شروع کر دیں، بچوں تک پہنچ جائیں آپ، all that because you don't have any arguments۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ رویہ ہے ہمارے سیکولرز کا، لیکن ہوپ فلی شاید ان کی جو اگلی جنریشن ہے شاید وہ ان سے بہتر ہو۔ ابھی جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں یا ذکر کیا ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو لبرلز سمجھے جاتے ہیں، اور لبرلز یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ عدم برداشت کے خلاف ہیں، برداشت کی بات کرتے ہیں، کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ بھی ہیٹ سپیچ کا سہارا لے رہے ہیں بجائے اس کے کہ انٹلیکچول ڈیبیٹ کی طرف جائیں یا لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائیں، وہ ہیٹ سپیچ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں پولرائزیشن کا یہ ایک نتیجہ ہے؟ یہی ایگزیکٹلی پولرائزیشن ہے یہ۔ دیکھیے یہ سارے لبرل نہیں ہیں، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے پہلے۔ ان میں یہ سیکولر ہیں بیسیکلی، جن کے اندر لبرل بھی ہیں اور سوشلسٹ بھی ہیں۔ جو سوشلسٹ ہوتے ہیں وہ لبرل نہیں ہوتے، لیکن جو لبرل ہیں ان میں کبھی بھی ٹالرنس نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ، اور اگرچہ ان کے یہ محاورے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ I may not agree with what you say but I will defend your right to say it۔ وہ پرانے لبرل اور شاید ان میں یہ رویہ بھی پایا جاتا ہو، لیکن اب کے جو لبرلز ہیں سوشلسٹ میں تو کبھی برداشت نہیں رہی نا، وہ تو بیسکلی وہ تو ایک تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سوشلسٹ ملکوں کی، لیکن جو لبرلز ہیں برداشت ان میں بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ عورت ہے اور وہ کنزرویٹو ہے، مثال کے طور پہ دنیا میں ہوتے ہیں ایسے کراس ڈریسرز، یہ وہ اپنے گھر میں نا پرائیویٹ پارٹی ہیں، یہ وہ، میں یورپ میں بڑا سا رہا ہوں، وہاں پہ یہ مخلوق پائی جاتی ہے، میں کنزرویٹوز کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہماری یہ تھوڑی سی ضد ہے نا کہ ہمیں چاہیے اس طرح کی انٹیلیجنس، ٹھیک ہے اپنی زندگی میں کر رہے ہیں۔ لیکن جو لبرل ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں مرد ہوتے ہوئے میں عورت ہوں اور اب تم پہ پابندی ہے کہ تم نے مجھے عورت ہی کہنا ہے۔ یہ کوئی ٹالرنس کی بات نہیں ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے کہ جو آپ خود کو سمجھتے ہیں آپ نے پوری دنیا کو مجبور کرنا ہے کہ آپ کو وہی سمجھے، جو آپ کا نظریہ ہے پوری دنیا پہ آپ نے امپوز کرنا ہے۔ تو لبرلز میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ ابورشن کی آپ مثال لے لیں، کوئی بھی کنزرویٹو ہے اس نے ابورشن کی طرف اگر جانا ہے فور واٹ ایور ریزن، ایون اس کو غلط سمجھ رہا ہے، ایون ٹھیک سمجھ رہا ہے، وہ اپنی میاں بیوی بات کریں گے، بیوی ابورشن کرا لے گی، بات ختم ہوگی۔
لیکن آپ لبرلس کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ نہیں اب ابورشن، میں نے تو ابورشن کرانا لیکن پوری دنیا کے لوگوں کو اب ماننا پڑے گا کہ یہ رائٹ سب کا ہے. بھائی تمہاری اپنی ذاتی زندگی ہے، تم اس کے اندر ہو. تو یہ ٹالرنس تو ان میں خیر کبھی بھی نہیں تھی، یہ تو خیر ایک لغو بات ہے. دیر از اے ریزن کہ دنیا میں جو لبرل وارس ہیں وہ شاید آؤٹ ڈو کرتی ہوں سوشلسٹ وارس کو. تو وہ اسی لیے ہے نا کہ برداشت نہیں ہے. وٹ ڈو یو تھنک وٹ از دا وے فارورڈ؟ ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہم لاجیکل بات ہو، اس کے اوپر انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہو، تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ خود فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ دیکھیں ڈبیٹ تو جاری ہے، ایک تو فارمل ڈبیٹ ہوتی ہے، وہ تو یہ عام طور پہ نہیں کرتے، لیکن بہرحال دونوں طرف سے نیریٹو آ رہا ہے تو ایک ڈبیٹ کسی نہ کسی صورت میں جاری تو ہے. ہمیں جو سوال ہے آپ کا کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، دیر آر 3 ways آف گوئنگ اباؤٹ اٹ. 3 کلاسیفیکیشنز ہمیں چاہیے. ایک ہے پاکستان میں ملحدین کا طبقہ، جس کی ایک انٹرنیشنل ڈائمنشن ہے. اس کے اندر ابھی موقع نہیں ہے اس کے تفصیل میں جانے کا کہ اس کے اندر فنڈنگ کس کس ملک سے آتی ہے اور کیا ہوتا ہے، وہ علیحدہ ایک چیز ہے. دوسرے ہیں پاکستان کے وہ سیکولرز جو کہ ملحد تو نہیں ہیں لیکن وہ مسلم ہیں، بٹ دے تھنک کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر ریلیجن نہ ہو، کیونکہ ریلیجن ایک ذاتی معاملہ ہے. جو ریاست کے معاملات ہیں وہ اس سے سیپریٹ ہونے چاہیے. تیسرا جو طبقہ ہے وہ بنیادی طور پہ اس ڈسپیرٹی کو ہی ان نیسیسری سمجھتا ہے. وہ بھی ہیں پرو سیکولر ہی ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو بیسیکلی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ سیکولر ریلیجن اس زمانے میں تھا تو آج بھی ہے وچ از اے لوڈ آف اسٹریچ آف امیجنیشن کہ اسلام سیکولر مذہب نہیں ہے، لیکن وہ پھر جو مدینہ کوڈز اور اس طرح کی چیزیں اس کا کچھ حوالہ دے کے، حالانکہ وہ اسلام ہے، وہ سیکولرزم نہیں ہے. میثاق مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں. ان تینوں کو ہم نے علیحدہ علیحدہ سے ٹریٹ کرنا ہے. ہم ایک ہی برش سے سب کو پینٹ نہیں کر سکتے. جو ملحدین ہیں وہ تو کچھ بھی ہو جائے گا، انہوں نے تو آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، انہوں نے تو اسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کرنا ہی ہے. تو ان کے لیے تو ہمارے دل میں بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے. ان کو تو ہم ان کے لیول پہ جا کے میچ کرتے ہیں، وہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے ڈسکریڈٹ کی کوشش کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں بائی آسکنگ ویری ریزنیبل کویسچنس. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں ایز اے سسٹم، ان کے ساتھ ہم انٹلیکچولی ہمیں انگیج کرنا ہوگا. یہ جو ایک پولرائزیشن ہے نا کہ یہ میرا کیمپ ہے اور تمہارا کیمپ ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے تھرو کنورسیشنز کہ بھائی آپ اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، ہم بھی اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، آپ کے نزدیک یہ سسٹم بہتر ہے، وی بلیو یو آر مسٹیکن، یو بلیو وی آر مسٹیکن. تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس پہ بات کی جائے، ایک دوسرے کو دور دور کھڑے ہو کے یہ ہیٹ کمپینز اس کے خلاف. اور میں نے یہ کر کے دکھایا بھی ہے. 3 تو ان میں سے ایسے ہیں جن پہ سائبر کرائم کے کیسز بنتے تھے جو اس وقت میں نے کیے. اب یہ جو ریسنٹلی ہیٹ کرائم جو ہیٹ کمپین میرے خلاف ہوئی ہے، اس میں نے 3 کے خلاف میں نے کیے ہیں، بیکاز آئی تھنک آپ دیر کمز اے پوائنٹ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف رسپیکٹ. لیکن پہلے میں چھوڑتا رہا ہوں. ایون یہ جو 3 ہیں ان پہ بھی میں کوئی اس لیے میں نے کیسز نہیں کیے ہیں کہ میں ان سے کوئی مالی فائدہ چاہ رہا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ذلیل ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ ایک رسپیکٹ فل وے ہے. ان کو جو ہی احساس ہوگا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، I'll take the cases back. یہ میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی لیگسی ہو آگے کہ جس میں ٹولرنس ہو، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے آئیڈیاز کی قدر کریں، ڈس ایگری ضرور کریں. جو تیسرا طبقہ ہے وہ تو بیسیکلی جب دوسرے طبقے کو آپ ایڈریس کرتے ہیں تو تیسرا وہ طبقہ جو اس ڈسپیرٹی کو ان نیسیسری سمجھتا ہے، وہ خود بخود ان کے ساتھ ہم معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو پولرائزیشن کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آئیڈیاز کا ایکسچینج ہو، جتنا مرضی آپ ڈس ایگری کیوں نہ کریں، لیٹس پٹ اٹ آؤٹ دیئر. لیکن پھر وہ سبسٹنس بیسڈ ہونا چاہیے، وہ گالی گلوچ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تضحیق کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، مولوی لفظ جیسے گالی بنا دیا گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے ہی ہم میں بھی آئی ٹیک نو پرائڈ ان دا فیکٹ کہ میں بھی ریئیکشنری موڈ میں چلا گیا تھا. میں انسان ہوں بھائی، میرا بھی ایک چیز دیر از سم تھنگ فار می ٹو تھنک اباؤٹ ایز ویل کہ اگر ہم نے ایک انٹلیکچوئل ریوائول کرنی ہے تو آپ ہمیشہ سے ہنسی مذاق کی بات اپنی جگہ پہ ہے، وہ ایک چھوٹی موٹی باکسنگ چلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو کیمپ بیسڈ آئیڈیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے بھی احساس ہے کہ ایٹ ٹائمس آئی آلسو کٹ ان ٹو دیٹ، لیکن یہ ختم ہونا چاہیے. ایک انگیجمنٹ، گفتگو ایک دوسرے سے کریں، معاشرہ ایسے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. تھینک